اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ 16ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور 16ویں سپارے میں سورہ کہف کا ذکر جاری ہے۔ 15ویں سپارے کے آخر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 سوالات حضرت خضر سے کر دیے تھے۔ پہلا سوال اس کشتی کے بارے میں جس میں انہوں نے سوراخ کر دیا تھا، اور دوسرا سوال اس بچے کے بارے میں جن کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اور ان دونوں سوالوں کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ معذرت کی تھی اور پھر یہ لوگ آگے چلے تھے۔ 16ویں سپارے کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر یہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ذوالقرنین کی 3 مہموں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی مہم تو وہ کہ جب وہ چلے تو غروب آفتاب تک ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ سورج ایک کالے پانی کے اندر ڈوبتا تھا۔ وہاں ان کو ایک قوم ملی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ چاہیں تو ان کو تکلیف پہنچائیں یا چاہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو ان میں سے ظالم ہوگا ہم اس کو سخت سزا دیں گے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے شدید عذاب دے گا، البتہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی دوسری مہم کا ذکر کیا گیا کہ یہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ سورج غروب نہ ہوتا تھا اور انہوں نے دیکھا وہاں ایک ایسی قوم بستی ہے جن کے لیے سائے سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تیسری مہم کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی اجرت اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدے کا وقت آئے گا اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر فرماتے ہیں جس دن کافروں کو جمع کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جنت صرف ایمان اور نیک اعمال والوں کے لیے ہوگی جہاں انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم سمندر کو روشنائی بنا دیں اور اس سے اللہ کے کلمات یعنی اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں تو وہ روشنائی ختم ہو جائے گی، اور اگر دوبارہ اتنا ہی سمندر دوبارہ روشنائی بنا کے لے آئیں تب بھی اللہ کی تعریف مکمل نہ ہو سکے گی۔ اور سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو توحید اور نیک اعمال کی دعوت دیں اور ان سے کہہ دیں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مگر اللہ کی وحی میرے پاس آتی ہے۔
یہاں پر سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذکر سے کرتے ہیں جو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام پہ کی جب کہ وہ اپنے رب کو چپکے چپکے پکار رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ اے میرے پروردگار، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے کوئی ایسی اولاد عطا کر جو میرے پیچھے میری قوم کے لیے اصلاح کی ضامن ہو۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہو اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک شرقی کمرے کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور اس پر پردہ ڈال کر چھپ بیٹھی تھی۔ ایسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا۔ فرشتے کو دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں اور بول اٹھیں کہ اگر تو ایک خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں تو ایک فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ کے رب چاہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں گا اور اپنی طرف سے ایک رحمت ہوگی۔ اور پھر جب حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا تو وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور مقام پر چلی گئیں۔ پھر زچگی کی تکلیف نے انہیں اس کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ پھر ان کے پاؤں کی جانب سے ایک فرشتے نے انہیں آواز دی اور فرمایا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے نظر رکھی ہے، آج میں کسی سے بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اپنے بچے کو لے کے اپنی قوم کی طرف لوٹی تو ان کی قوم نے ان سے سوال کیا کہ اے ہارون کی بیٹی، یہاں پر ہارون استعارے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام نہیں ہے۔ یہ عربی زبان کا اصول ہے کہ جب کسی خاندان کو اس کے بڑے فرد کے نام سے پکارا جاتا ہے تو اس طرح کے اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بری عورت تھی۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ اس پر بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا اور کتاب دی اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور بس ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسائیوں کے بگڑے ہوئے عقائد کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور لوگ ان کے بارے میں شک کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جب آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو سب کچھ سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے والد کو دعوت دی کہ وہ باطل معبودوں کی پوجا چھوڑ کر واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس پر ان کے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا اور ان کو دھمکی دی کہ وہ انہیں سنسار کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی قوم کو بھی اور ان معبودوں کو بھی چھوڑتا ہوں جن کو آپ اللہ کے سوا معبود قرار دیتے ہیں۔ پھر جب وہ اس قوم کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جو اللہ کے رسول تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور کی جانب بلا کر اپنے سے ہم کلامی کا شرف بخشا اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا۔ پھر حضرت اسماعیل کا ذکر آتا ہے جو وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ پھر حضرت ادریس کا ذکر آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیت ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ زمین کے جانشین ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا
اور خواہش نفس کی پیروی کی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم تیار رکھی ہے، البتہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں ان کے لیے معافی کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کے بعد ان متقی لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ان سے پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ان منکرین کا ذکر ہوتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہلے بھی تو انہیں پیدا کیا ہے، اور آخرت میں بھی ہم ان سب کو گھیر لائیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے شیاطین اور معبودوں کو بھی گھیر لائیں گے، اور ان سب کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ جب ان کو کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ تم اور ہم میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم قوموں کو اسی طرح ہلاک کر چکے ہیں، اور یہ سب تو دنیا کی ظاہری شان و شوکت ہے، اور آخرکار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکوکار لوگوں کو ہی عزت بخشیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین حق پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب گمراہ کر رہے ہیں، اور آخرت میں یہ لوگ ایک پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہکائے جائیں گے، جبکہ متقی لوگ اللہ کے سامنے معزز مہمانوں کی طرح پیش کیے جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا دیا، اور قریب ہے کہ زمین اور آسمان اور پہاڑ اس بات کے وزن سے پھٹ پڑیں۔ اللہ کی تو یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اور زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور وہی اس کے حضور پیش ہو جائے گا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر درم لوگوں کو ڈراؤ۔ اس سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ یہاں پہ سورہ مریم کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کا نام سورت کے ابتدائی الفاظ طٰہٰ کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیل سے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات وہ ہیں جن کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ طٰہٰ، ہم نے قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو، وہ رحمان تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو یا چپکے سے، وہ سب سنتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے ہی بہترین نام ہے۔ یہ ہیں وہ ابتدائی آیات جنہیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ شروع ہوتا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی اہلیہ کو لے کر واپس مصر کی طرف پلٹ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں ایک آگ دیکھی۔ کیونکہ رات کا وقت تھا تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو وہیں بٹھا کر کہا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں یا راستے کی کوئی خبر لے کر آتا ہوں۔ جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو اس آگ سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم ایک پاک وادی طویٰ کے اندر ہو، اور اپنی چپلیں اتار دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور نماز قائم کی جائے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے تو کوئی دنیا میں پڑا ہوا شخص تمہیں اللہ کی عبادت سے بہکا نہ دے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ ان کے ہاتھ میں لکڑی ہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایک عصا ہے، اسے میں بیشتر کاموں کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ کبھی میں اس سے اپنے جانوروں کو چراتا ہوں، کبھی میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، کبھی میں اس سے درخت کے پتے توڑتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسے زمین پہ پھینکو۔ جب حضرت موسیٰ نے اسے زمین پہ پھینکا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اسے دیکھ کر حضرت موسیٰ ڈر گئے اور پیٹ پلٹ کر بھاگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو مت اور اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا لو، اور یہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈالو، تو وہ چمکنے لگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب فرعون کے پاس جائیں کیونکہ وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بھائی کو میرا ساتھی اور مددگار بنا دیں۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے ان کا ذکر فرمایا، اور کہا کہ یاد کرو وہ وقت جب میں نے تمہاری والدہ کے اوپر وحی کی تھی جو مجھے وحی کرنی تھی، اور پھر انہوں نے تمہیں ایک تابوت میں ڈال دیا، اور وہ تابوت دریا میں بہتا ہوا فرعون کے دربار تک جا پہنچا، اور پھر ہم نے تمہارے چہرے پر محبت ڈال دی تاکہ اس کی بیوی تمہیں اپنا لے، اور پھر تمہاری بہن جب تمہارا تابوت دریا میں بہتا جاتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی تھی، پھر ہم نے تمہیں واپس تمہاری والدہ کے پاس پہنچا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرے، اور جب تم نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، پھر تم اہل مدین میں جا کر بسے، تو بس اب کمر کس لو اور جاؤ فرعون کے پاس۔
اور اس سے اچھی بات کرنا شاید کہ وہ سبق حاصل کرے۔ حضرت موسیٰ نے اس پہ فرمایا کہ اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھ پر زیادتی نہ کرے اور مجھ پر ظلم نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں جو بنی اسرائیل کی طرف آیا ہے، اور ان پر جبر اور زبردستی نہ کرو، اور سلامتی اس پر جو ہدایت کو قبول کرے۔ تو جو ہمارے رسولوں کو اور ہمارے احکامات کو جھٹلائے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ کی دعوت فرعون تک پہنچائی تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور پھر اس کو سیدھا رستہ دکھایا۔ اس پر فرعون نے بڑا لاجیکل سوال کیا اور کہا اچھا تو اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ نے اس پہ فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس کتاب میں لکھ رکھا ہے، میرا رب بھولتا بھی نہیں ہے اور غلط بھی نہیں لکھتا۔ جب فرعون نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان کو جھٹلایا اور اکڑ گیا اور کہنے لگا تمہارا ارادہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں اس زمین سے نکال دینا چاہتے ہو اپنے جادو کے ذریعے سے، تو ہم بھی تمہارے جیسا ایک جادو لے کے آئیں گے، تو بس پھر ایک مدت طے کر لو اور تم اس سے نہ پھرنا اور ہم بھی نہ پھریں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس دن کو پسند فرمایا جس دن مصر کے اندر ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ یہ وہ حکمت تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی تاکہ زیادہ تر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں۔ پھر فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ نے ان پر ملامت کی۔ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے جیسا ہی تقریباً ایک شعبدہ دکھا دیا جو کہ نظروں کا دھوکہ تھا تو حضرت موسیٰ کو تھوڑا خوف سے محسوس ہوا۔ یہ خوف اس وجہ سے کہ جو حضرت موسیٰ کے پاس معجزہ تھا تقریباً اسی سے ملتا جلتا مگر کم درجے کا انہوں نے بھی ایک جادو کر دکھایا تھا۔ اللہ سبحانہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ تم ڈرو مت اور تم اپنے عصے کو زمین پر ڈالو۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو ان تمام سانپوں کو نگل گیا جو جادوگروں نے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو دکھائے تھے۔ یہ دیکھ کر جادوگر بربلا بول اٹھے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر فرعون بھڑک اٹھا اور اس نے کہا تم نے میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لیا ہے، بے شک تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اور کیونکہ جادو میں تم سے بڑا ہے اس لیے تم نے اس کو اپنا استاد مان لیا ہے۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں صلیب پر چڑھا دوں گا، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب زیادہ شدید ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم وہ دیکھ چکے ہیں جو کہ ایک کھلی نشانی ہمارے رب کی طرف سے، اب تجھے جو کرنا ہے کر گزر، تیرا ظلم بس اس صرف دنیا تک ہی ہے، اور ہم تو اپنے رب کی طرف ایمان لائے اور اس سے بخشش طلب کی اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے پرانے گناہوں پہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چڑھو اور نہ ڈرنا اور نہ کوئی غم کرنا۔ پھر فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈبو دیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ اپنے اس احسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا تاکہ تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو ورنہ میرا غضب تمہارے پر آ جائے گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑنے میں جلدی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر پہنچے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ کس فعل نے تمہیں جلدی آنے پر مجبور کیا موسیٰ؟ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے پاس جلدی پہنچ کے آپ کی رضا حاصل کر سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے میں نے تمہاری قوم کو ایک فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ اس طور پہاڑ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحف عطا کی ہے جس میں اللہ کی طرف سے احکامات تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کے گمراہ ہونے کی خبر ملی تو انتہائی غضبناک ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے اور اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں اس فعل پر کس نے مجبور کیا جبکہ تم اللہ سے عہد کر چکے تھے؟ ان کی قوم نے کہا کہ ہم تو وعدہ بالکل توڑنا نہیں چاہتے تھے مگر سامری نے ہمیں مجبور کیا، اور پھر اس نے وہ سونا جو ہم ساتھ لائے تھے اور وہ سونا جو اس کے پاس تھا وہ ایک آگ کے اندر ڈالا اور اس سے ایک بچھڑا بنا دیا اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، موسیٰ تو بس بھول گیا ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ جب فرعون دریا غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی قوم کی طرف سے ہوا جو بتوں کو پوجتے تھے۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ وہ بھی ان کے لیے ایک ایسا ہی کوئی بت بنا دیں، تو یہ بت کی محبت ان کے دلوں میں وہاں سے بسی ہوئی تھی جس کو سامری نے ایک بیل کی شکل کا بت بنا کر پورا کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر حضرت ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور کہا کہ میں اپنے پیچھے اپنی قوم کو تمہارے حوالے کر کے گیا تھا، کیا تم انہیں منع نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت ہارون نے فرمایا کہ میں نے انہیں منع کیا تھا مگر میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ ان میں کہیں تفریق پیدا نہ ہو جائے۔ پھر حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، اور میں نے ایک فرشتے کے پاؤں کی مٹی اٹھا لی تھی۔
دراصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ فرعون جب دریا کے کنارے پہنچا تو اس کے گھوڑے وہیں پر رک گئے اور وہ آگے جانا نہیں چاہتے تھے، لہذا فرعون کا لشکر بھی اس کے پیچھے ہی رکا رہا۔ اس صورتحال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت گھوڑی پر سوار ہو کے فرعون کے گھوڑے کے پاس سے گزرے، جو فرعون کے گھوڑے کو چھوتی ہوئی سمندر کے اندر اتر گئی۔ فرعون کے گھوڑے نے یہ دیکھ کر اس گھوڑی کا پیچھے چلنا شروع کر دیا اور سمندر میں اتر گیا جس میں راستہ بنا ہوا تھا۔ جب فرعون کا گھوڑا سمندر میں اترا تو اسے دیکھتے دیکھتے اس کا لشکر بھی سمندر کے اندر اتر گیا۔ اور سامری نے اسی واقعے کا ذکر کیا کیونکہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جس جگہ چلتا تھا اس جگہ کی گھاس سبز ہو جاتی تھی، اور اسی مٹی کو سامری نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور جب اس مٹی کو اس نے اس سونے کے بنے ہوئے بچڑے کے اوپر ڈالا تو اس میں آواز پیدا ہو گئی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بددعا دی کہ ساری زندگی اب تو یہ کہتا رہے گا کہ مجھے چھونا مت، اور دیکھ ہم تیرے اس بچھڑے معبود کو کس طرح خاک میں اڑاتے ہیں اور سمندر میں بہاتے ہیں۔ ہمارا الہ تو بس ایک اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی حکم دینے والا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دن کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور سارے چہرے رحمان کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی، اور کوئی ہم سے ہم کلام نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت نہ دے دیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور جب ہم نے ملائکوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں تمہیں بہکا نہ دے اور تم جنت سے نکل کر مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ یہاں تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے اور بھوک بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی محنت مشقت ہے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ کیا تمہیں ایسے شجر کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو کھا لینے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت مل جائے گی؟ تو بس انہوں نے اس میں سے کھا لیا اور جنت سے نکالے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب کی نافرمانی ہو گئی اور وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما لیا، ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں ہدایت بخشی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ تم سب کے سب زمین پر، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو تم میں سے جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہی ہدایت پائے گا، اور جو اس سے روگردانی کرے گا تو میں اس کے لیے معاش کو تنگ کر دوں گا اور اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا کہ میرے رب تو نے مجھے آخرت میں اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تو نے ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ اور ایسے ہی کئی قومیں ہیں جن کو ہم نے ان کے اسی رویے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، اور اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کریں اور دن کے کناروں پر بھی، اور سب اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس پر پابند رہو۔ ہم تم سے تو کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا واضح بیان نہیں آیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا نہ ہوتے، اور اس سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر 16واں سپارہ ختم ہوتا ہے اور سورہ طٰہٰ بھی ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔